اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک کنجوس آدمی تھا۔ کنجوس، آپ جانتے ہیں کہ کنجوس کسے کہا جاتا ہے، مکھی چوس کسے کہتے ہیں، اچھی طریقے سے مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کنجوس آدمی تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا کنجوس آدمی تھا کہ اس نے ایک سوتی کپڑا کا جھولا سلوا رکھا تھا، سوتی کپڑا کا جھولا سلوایا تھا، اور اس کا کام یہ تھا دکاندار کے پاس جاتا، کہتا آٹا دو، آٹا خریدتا، گھر کے آنگن میں ایک پلاسٹک بچھا کر کے رکھے ہوا تھا، آٹا لاتا اور اسی پلاسٹک پہ جھاڑتا، اور پھر آٹا کو اٹھاتا لے جا کر کے دکاندار کو کہتا اے ایسا آٹا دے دیا، تمہارا آٹا مہک رہا ہے، جلدی واپس کرو ورنہ پورے گاؤں میں میں جا کر ہلہ کر دوں گا کہ فلانے کے دکان کا آٹا خراب ہے، تمہاری دکان بند۔ اب بیچارہ دکاندار ڈر جاتا تھا کہ صحیح میں اگر جا کر ہلہ کر دیا تو کیا ہوگا، دکاندار آٹا واپس لے لیتا تھا۔ اب سوتی کپڑا کا جھولا ہو اور اس میں بھی آٹا رکھا جائے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ آٹا رہ ہی جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا یہ کنجوس آدمی تھا کہ اس پلاسٹک پر اب یہ آٹا واپس کرنے کے بعد جھولا لاتا تھا اور جھاڑتا تھا، جھولا لاتا تھا اور جھاڑتا تھا، دن بھر اس کا کام یہی تھا، دکانداروں سے آٹا خریدتا، آٹا خرید کر کے لاتا، واپس کرتا، لا کر کے جھولا جھاڑتا، آٹا خریدتا، واپس کرتا، لے جا کر کے جھولا جھاڑتا۔ اسی طرح جھولا جھاڑتے جھاڑتے شام ہوتے ہوتے 1-1.5 کلو آٹا یوں ہی اکٹھا کر لیتا تھا۔ کیا ضرورت ہے کما کر کے کھانے کی، اتنا بڑا کنجوس تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں وہ اتنا بڑا کنجوس تھا، ایک مرتبہ بیٹھ کر کے وہ کھانا کھا رہا ہے اور روٹی توڑ کر کے جو ہی منہ میں لقمہ ڈالنا چاہا، کہیں سے اللہ کا ایک غیبی فقیر آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ غریب کو، مجھ بھوکے کو 2 لقمہ 2 روٹی دے دے، 2 کھانا کچھ کھلا دے۔ اب یہ کنجوس منہ میں روٹی ابھی ڈالا نہیں تھا، امام غزالی فرماتے کہ منہ میں روٹی ڈالا نہیں تھا، ابھی ڈالنے والا تھا، روٹی نہیں ڈالا، جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ میرے دروازے پر کون آ گیا مانگنے کے لیے، دور دور تک لوگ جانتے ہیں کہ میں کیسا آدمی ہوں اور یہ میرے دروازے پر آ گیا مانگنے کے لیے۔ ابھی وہ کنجوس سوچ ہی رہا تھا تب تک کہ اس کی بیوی نے آنچل کا گھیرا کھولا، کچھ روپے، کچھ درہم و دینار تھے، اس نے نکال کر کے فقیر کے جھولی میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی اس سائل کی جھولی میں وہ درہم و دینار پڑے، اس فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا اس بندی کو یہاں بھی سلامت رکھنا اور وہاں بھی سلامت رکھنا، یہاں بھی سلامت رکھنا وہاں بھی سلامت رکھنا۔ اب کنجوس کو تو آپ جانتے ہیں، کچھ کنجوس کی میں پہچان بتا دیتا ہوں، ڈیفینیشن۔ جیسے جمعہ کے دن لے لیجیے یا پھر کہیں اور چندہ کا جب معاملہ ہے تو جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد یہ کرتے ہیں نا، پیسہ اٹھاتے ہیں سلام کے بعد، تو کچھ جو کنجوس ٹائپ کے مہا کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھ وظیفہ پڑھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا، نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا۔ تو کنجوس تو عجب عجب ٹائپ کے ہوتے ہیں، بہرحال وہ اتنا بڑا کنجوس تھا۔ اب منہ سے روٹی نکالا، جیسے اس کی بیوی نے خیرات کیا، روٹی چھوڑا اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، بیوی کو مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، اور یہ بول کر کے مار رہا، تم نے میری موجودگی میں میرے پیسے کو خیرات کیا ہے، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ اپنی بیوی کو مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے، مار کر کے خون میں لہو لہان کر دیا، اس کے جسم سے خون کے قطرے بہنے لگے۔ بیوی کو مارتے مارتے بہت مارا، بہت پیٹا، مارنے کے بعد کہا کہ میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ مارتے مارتے ایک کدال اٹھایا، فاروا اٹھایا اور آنگن میں گیا اور ایک آدمی کے ڈوبنے سے زیادہ بڑا گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودنے کے بعد اپنے گھر کی ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا، لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد اس میں آگ لگا دیا۔ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگر چڑیا اوپر سے اڑے تو جل کر کے راکھ ہو جائے، اتنی خطرناک آگ۔ اپنی بیوی کو پھر دوبارہ گیا، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے کہتا ہے تم نے میری موجودگی میں میرے پیسے کو خیرات کیا ہے، میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ بیوی کو مارتا گیا، مارتا گیا، اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے اسی آگ میں دھکا دے دیا۔ جیسے ہی بیوی آگ میں گئی، یہ کمبخت، یہ کنجوس سوچا کہ ہو سکتا ہے نکل کر کے بھاگ جائے، ایک وزنی پتھر اٹھایا، اوپر سے اس کے
जिस्म पर डाल दिया और ये सोच करके घर से निकल गया कि चलो शाम तक टहलते रहते हैं, शाम तक घूमेंगे, मस्ती करेंगे, शाम में आएंगे बीवी जल करके राख हो गई होगी। ये सोच करके पत्थर डाल करके घर से बाहर निकल गया। दिन भर तफरीह करता रहा, दिन भर घूमता रहा, दिन भर मस्ती करता रहा। जब शाम आई उसको ख्याल आया कि मैंने तो अपने आंगन में ही गड्ढा खोद रखा है, मेरी बीवी तो जल करके राख हो गई होगी, लेकिन गड्ढा तो है, आग खत्म हो गई तो क्या हो गया, गड्ढा तो है, धोखा से कहीं मैं इसमें चला गया तो मेरा ही पैर हाथ टूट जाएगा, चलो बंद कर देते हैं। ये सोच करके वो कंजूस आया वापस। 8-10 घंटे के बाद घर वापस आया और सोचा कि लाओ गड्ढा बंद करते हैं। फारवा उठाया, फिर दिल में ख्याल आया कि ये गड्ढा को बंद करने से पहले जो मैं पत्थर रखा था इसको उठा लेता हूँ, हो सकता है बाद में ये पत्थर काम आ जाए। पत्थर उठाने जो ही वो कंजूस गया तो क्या देखता है, कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही वो पत्थर उठाया तो क्या देखा, आग इतनी खतरनाक थी कि चिड़िया ऊपर से उड़े तो जल करके राख हो जाए। ये पत्थर उठाया तो क्या देखा, आग 10 घंटे में जिस औरत को जल करके राख हो जाना चाहिए था, आग ने उसके जिस्म की बात तो अलग है, उसके कपड़े को भी नहीं छुआ है। और वो औरत अपने सर को सजदे में रख करके कह रही है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये कंजूस रोने लगा, इसके आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे और रोते हुए ये कंजूस कहता है, ए मेरी बीवी मैं क्या देख रहा हूँ, आग तो इतनी खतरनाक थी कि अगर चिड़िया ऊपर से उड़े तो जल करके राख हो जाए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, आग इतनी खतरनाक थी, तुम इस आग में हो, तुम्हारे जिस्म की बात तो अलग है, तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है उस कपड़े को भी आग ने नहीं छुआ है। तो औरत ने अपने सर को सजदे से उठाया और कहा, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहरे नामदार, कंजूसी छोड़िए, मक्खी चूसी छोड़िए और अल्लाह के राह में सदका कीजिए। मैंने सदका अल्लाह के राह में किया था, दुनिया के आग से बच रही हूँ, आप भी सदका कीजिए, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भी बच सकता है।